سر، آج کا انسان اتنا خود غرض ہے کہ وہ دوسرے کا لحاظ نہیں کرتا، حق نہیں پہچانتا اور دین کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ اس سے احساس رکھنے والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے میں وہ کیا کرے؟ پہلے آپ ایک جنرل سی بات کو سمجھیں کہ جب آپ لوگ کسی نیکی کو اختیار کرتے ہیں تو اصل میں آپ وہ نیکی رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اس نیکی کو کرنے کے بعد اس نیکی کے نتائج دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ نے نیکی اللہ کے لیے کی ہے اور سوچتے ہیں کہ اس کا معاوضہ آپ کو کچھ ہزار سال یعنی کچھ ملینیم کے بعد ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا ملے گا۔ اگر آپ نے نیکی اللہ کے لیے کی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ سماج میں نیکی کی قدر ہی نہیں رہ گئی، تو یہ بات تو بذات خود لاجیکل بات نہیں ہے۔ کیا آپ نے سماج کی خوشی کے لیے نیکی اختیار کی ہے، جبکہ سماج کی خوشی تو بدی میں تھی؟ اور اگر آپ نے وہ نیکی اللہ کی خوشی کے لیے کی ہے تو پھر آپ کو اس کی سماج سے داد نہیں ملے گی۔ تو یہ سوال کا وہ حصہ ہے جس کے اندر انسان کی انا پابندی میں ہے، اور وہ بیچارہ پریشانی محسوس کرتا ہے۔ وہ بیچارہ پریشانی اس لیے محسوس کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ذات کا پھیلاؤ ہے، جو ذات کا اگریسو ہونا ہے، وہ اپنے تشخص کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بات اس طرح سمجھ آ رہی ہے اور ان کے لیے یہی نیکی کا اظہار ہے، اور سوال کرنے والے نے اس چیز کو نیکی سمجھا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی انا کو ذرا مدھم رکھے اور انا کی تلوار میان میں رہے تو اچھا ہے۔ ایسے شخص نے نیکی اپنی انا کے لیے کی ہے اور وہ اس برے ماحول میں نیک ہوا ہے، تو آپ جس کی خاطر نیک ہوئے ہیں آپ کا معاوضہ اسی کے پاس ہے۔ نیک ہونے کے بعد اس بد ماحول سے معاوضہ طلبی جو ہے یہ نیکی کے خلاف ہے۔ آپ اس بات کو یوں دیکھیں کہ اگر رات تاریک ہو تو پھر جگنو کو تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس روشنی ہے۔ آپ جھوٹے سے داد لینا چاہتے ہیں اور جھوٹے ماحول میں سچا آدمی اذیت میں نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ سچے آدمی کی تعریف ہی یہی ہے کہ جھوٹے ماحول میں اسے تکلیف ہونی چاہیے، اسے پریشان ہونا چاہیے، اول تو اسے شہید ہونا چاہیے، وگرنہ زندگی میں تو وہ تکلیف میں رہے گا، اذیت میں رہے گا، اس کو ڈسکریجمنٹ آئے گی، اس کو پریشان کیا جائے گا، اس کو نقصان پہنچایا جائے گا اور اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اس زمانے میں لوگوں کے اندر نیکی پیدا کرنے کی خواہش فی نفس ہی اچھی خواہش ہے، لیکن اس بات پر اصرار اور تقاضا کرنا کمزوری ہے۔ جن لوگوں میں اصرار اور تقاضے کی صلاحیت ہے اور وہ یہ نقص دور کر دیتے ہیں، وہ گلہ نہیں کرتے، تو وہ ریئر لوگ ہوتے ہیں۔ زمانے میں بڑی برائی تھی اور وہ برائی سے مقابلہ کرتے رہے، وہ یہ ضد اور بحث نہیں کرتے رہے کہ زمانہ بڑا برا ہے، بہت بدی ہو گئی ہے، نیکی پریشان ہے۔ ہاں، اگر آپ میں ہمت ہے تو انقلاب پیدا کریں، اور اگر ہمت نہیں ہے تو اپنی عاقبت سنواریں، یعنی کہ یہ خاموش نیکی ہے۔ آپ برے لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو کیونکہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو اصلاح کے قابل ہیں، لہٰذا آپ ان کی اصلاح کریں۔ آپ کے سوال میں جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ سائل اپنی نیکی کا ارد گرد کی بدی کے مقابلے میں جائزہ لے رہا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اپنی نیکی کی قدر کرے وہ ادھر سے یعنی بدی کے ماحول سے داد لینا چاہتا ہے۔ تو یہ جو غلط کوارٹر سے صحیح واقعے کی داد لینا چاہتا ہے تو یہ داد تو کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے ایسے شخص کی اذیت اس کو مبارک ہو کیونکہ سماج سے اس کی داد نہیں ملے گی۔ اب یہاں ایک اور سوال آ گیا ہے کہ سماج کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو سماج صرف دو طریقوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کا تعلق دعا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کمزور کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اور جو چیز آپ کی تحویل میں نہ ہو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ آسمان پر ایک ستارہ ہے اور آج کل اس کی رفتار ٹھیک نہیں ہے اور آپ بڑے پریشان ہیں کہ اس ستارے کا کیا کریں۔ اس کے دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو اس کی سمت ٹھیک کر دو یا پھر برداشت کرو۔ اگر اس کو چینج کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور برداشت کرنے کا ظرف نہیں ہے تو پھر اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام نہ کر سکیں تو وہ کام اپنے سے بہتر کے سپرد کر کے خاموش ہو جائیں۔ تو آپ اپنے سے بہتر کوئی شخص دریافت کریں کیونکہ یہ اس کا کام ہے۔ جب کبھی کچھ لوگوں کے پاس ظاہری و باطنی اختیار آتا ہے تو ان کو پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ مشیت الہی میں دخل نہ دینا۔ ایسے اختیار والے کو انفارمیشن کا سٹارٹ وہاں سے دیا جاتا ہے کہ آپ سماج کو ٹرانسفارم کر سکتے ہو، سماج کو درست کر سکتے
سکتے ہو، لیکن مشیت الہی میں دخل نہ دینا۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ طاقت و قدرت نہیں رکھتا کہ شیطان کو شیطان نہ بننے دیتا، مگر وہ اللہ ہے اور یہ اس کی مشیت ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ سکتے کہ اسلام کے جو عظیم لوگ شہید ہوئے ہیں تو کیا وہ پاور لیس لوگ تھے؟ بلکہ مشکل کشا ہی ان کا نام ہے۔ وہ پاور لیس نہیں ہیں بلکہ پاورفل ہیں، تو پھر شہید ہونے کا واقعہ کیوں ہوا؟ یہ مشیت ایزدی ہے کہ وہ شہید ہوئے، اور وہ شہید تسلیم و رضا ہیں کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار بھی ہے، صداقت بھی ہے، اسلام بھی ہے، اسلامی شعور بھی ہے، شریعت کے واقعات بھی ہیں، اور پھر بھی رشوت چل رہی ہے، اس سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ جھوٹی انا کے مضامین چل رہے ہیں، نقلی زندگی ہے، آرٹیفیشل زندگی ہے، بلکہ سپرفیشلٹی چلتی جا رہی ہے، سطحی واقعات ہیں جیسے آپ کہتے رہتے ہو اور لمبی لمبی لینگویج بولتے ہو، اور یہ سب چلا جا رہا ہے۔ اور اسی زمانے میں دانا نے دانائی حاصل کرنی ہے، کم دماغ نے کم دماغی حاصل کرنی ہے، برے نے برا ہونا ہے، نیک نے نیک ہونا ہے، اور کبھی زمانہ ناسازگار نہیں ہوا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بلکہ یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کوئی درویش نہیں ہو سکتا، مگر درویش اس زمانے میں ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ اللہ کا راستہ تلاش نہیں کر سکتے، اور ایسا ناممکن ہے، مگر گمراہ بھی ہوگا، اور ہر زمانہ میں راہ والا بھی ہوگا، کیونکہ ہر زمانہ اللہ کا زمانہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہر زمانہ اللہ کے مقابلے میں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ بات اللہ کی طرف سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ جو ہے یہ میرا غیر بھی رہے گا، اور زمانہ ہم خود بھی ہیں۔ اس لیے زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ یہ اللہ ہے، اور زمانے سے محبت نہ کرنا کیونکہ یہ اللہ کا غیر ہے۔ تو یہ کائنات حقیقت کا حجاب ہے، اور اس میں آپ کو حقیقت نہیں ملے گی، اور یہ کائنات حقیقت کا عکس ہے، اور اسی سے تو حقیقت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ حقیقت ملتی کہاں ہے؟ ایک آدمی مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ باہر والے نے کہا کہ جلدی باہر آؤ، اور اندر والے نے کہا کہ تو اندر آ جا۔ باہر والے نے اندر والے سے پوچھا کہ کون تھا جو تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ اصل میں بات تو اتنی ساری ہے، جس نیکی نے آپ کو انا سے محروم کیا اور آپ کو نیکی دی ہے، اسی نے ان کو ویسا کر دیا ہے۔ ادھر فرعون بٹھا دیا گیا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام بٹھا دیے گئے۔ رونق اس کی اپنی ہے، میلہ اس کا اپنا ہے۔ آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ آپ اس کے ساتھ وہ جھگڑا نہ کرنا جس میں انا شامل ہے۔ ان والا شخص وہ ہے جو یہ جھگڑا کرتا ہے کہ یہ سارا کام میں نے کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا اور میں نے وہ بھی کیا، کیونکہ آپ اس انا کے علاوہ آدمی ہیں۔ لہذا آپ بات کو تو سے شروع کریں کہ تو نے جو کیا ٹھیک کیا۔ آپ کسی کے ساتھ چالاکی نہ کریں، بلکہ اس کو ذرا حوصلہ دیں، تسکین دیں۔ تو زمانہ جب تھینک لیس ہو جائے، ناشکرا ہو جائے، تو پھر میں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ جو زمانہ محسنین کی داد نہ دے، اس زمانے میں لوگوں کو میں کا ذکر شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تو خاموش ہو جائے۔ جب میں نے دوست کے تحفے کا شکر نہیں کیا تو پھر تو کو بولنا پڑ گیا کہ یہ تحفہ میں نے اس کو دیا تھا۔ تو یہ زمانہ جو ہے یہ میں کا ذکر کرنے والا ہے، اور وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے ایسا نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس اپنے آپ کو پریزرو کرنے کا، بچانے کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے۔ آج کے انسان بیچاری کی زندگی پریشان ہے، اس کی انکم پریشان ہے، ان کا خرچ انکم کی چادر سے باہر نکل گیا ہے۔ زمانے میں اس کو اچھا دوست نہیں مل رہا، زمانہ پریشان، صحت پریشان ہے۔ اب صرف اس کے پاس اپنی زبان سے میں کا ذکر ہے تو اس کو یہ ذکر کر لینے دو، مگر یہ اذیت ہے۔ جو میں کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے اذیت ہے۔ سب سے کمزور چیز اپنی تعریف سننا ہے، اور سب سے بدبخت چیز کیا ہے؟ اپنی تعریف خود کرنا۔ ایسے آدمی کو کوئی تعریف کرنے والا بندہ نہیں ملتا، اور وہ کوئی تعریف کرنے والا ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کرو تو وہ تعریف کرنے والا بن جائے گا۔ تو دنیا کے یہ واقعات چلتے رہتے ہیں، لہذا اس کا کوئی علاج تلاش نہیں کرنا، کیونکہ یہ زمانہ ایسے ہی چلے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کو اکنالج کرنا چھوڑ دیا، حوصلہ نہیں دیا، تو پھر انہوں نے اپنا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بالکل نیا لباس پہن کر اور آپ کو اپنا دوست سمجھ کر آپ کے پاس آئے، اگر آپ اس کے لباس کا ذکر نہ کریں، تعریف نہ کریں، تو اس کی توقع کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ آپ کے پاس داد کے لیے آیا تھا۔
ایک اصلی ایکچوئل واقعہ ہوا تھا کہ ایک لڑکی مس یونیورس بنی۔ ایک ریسٹورانٹ میں ایک رائٹر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ مس یونیورس اس ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی تو اس کو لوگوں نے داد دینی شروع کر دی اور بڑا شور مچ گیا، مگر وہ رائٹر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور لکھتا رہا۔ اس مس نے بڑا احتجاج کیا، غصہ کیا، پھر اس رائٹر کے پاس آئی اور اس کو بلایا۔ جب رائٹر نے توجہ نہیں دی تو مس نے اس کو تھپڑ لگا دیا کہ حسن کے باوجود اس نے مجھے اکنالج نہیں کیا۔ اس سے بڑی میری توہین کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا تو ورلڈ کے اندر اکنالجمنٹ آیا ہے کہ ہم مس یونیورس ہیں، اور وہ رائٹر بیٹھا ہوا یہ لکھ رہا تھا کبھی یہ آ کر مجھ سے جھگڑا کرے گی کیونکہ میں نے اس کی وہ چیز اکنالج نہیں کی جس کا اس کے پاس اظہار تھا۔ اگر کوئی شخص گانے والا ہو اور آپ اس کے دوست ہو اور اس سے کہیں کہ گانا چھوڑ دو، تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا یہ سوال کیسا ہے؟ یہ اس کی توہین ہے، یعنی کہ جو صفت اس میں نہیں ہے آپ اس میں وہ صفت ڈالنا چاہتے ہیں، اور جس صفت کی وہ داد لینا چاہتا ہے آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ میں کا سہارا لیتے ہیں، جو فوری داد سے محروم ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے کوئی پینٹنگ کی ہے اور آپ نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی تو اس کو غصہ آ جائے گا، کیونکہ اس کی میں مجروح ہوئی ہے۔ اس زمانے میں میں کا اظہار اس لیے ہے کہ دراصل انسان صفات میں شکست کھا گیا ہے اور اب صرف اس کے پاس آخری شکست رہ گئی، یعنی کہ میں، اور اس طرح اپنا برملا اظہار کرنے لگ گیا ہے۔ ہر آدمی کی یہ خوبی ہوتی ہے یا خامی ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہونے کا ایکنالجمنٹ چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے کہ میں ہوں، اور جب اس کے ہونے کا کوئی اعتراف نہیں کرتا تو وہ پھر غلط ہونے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو پتھر مار دیتا ہے اور کبھی شور مچا دیتا ہے۔ اگر بچوں کو آپ دیکھیں تو وہ چلتے چلتے کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کئی لوگ سماج کے اندر اپنے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ مثلا کوئی جلسہ جلوس ہو جائے تو یہ بھی ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر انسان اپنے ہونے کا ثبوت اچھا نہ دے تو برا ضرور دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو برائی سے بچانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو اکنالج کریں اور ان لوگوں کو داد دیں۔ اگر سماج میں انقلاب کی ضرورت ہے اور آپ کی تحویل میں سماج نہیں ہے تو پھر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ستارے آپ کے اختیار سے باہر ہیں، اگر وہ آپ کے اختیار میں ہیں تو آپ خود لیڈ کریں، یا پھر آپ اس واقعے سے اگر ایگری کر جائیں یا اس واقعے کو نظر انداز کر دیں۔ ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں جو انقلاب والے لوگ تھے، یعنی ریفارمر تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ سماج کے اندر فلاں برائی ہے تو انہوں نے اس برائی کا گلہ نہیں کیا بلکہ اس کا تدارک کیا ہے۔ آپ لوگ صرف گلہ کرتے ہیں کہ آج کل سارے لوگ رشوت لیتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بات بتا رہے ہیں، بھلا میں اس سلسلے میں کیا کروں گا کہ ہم تو رشوت نہیں لیتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ اپنی نیکی جتا رہے ہیں، اور اگر آپ اس سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر ایک انقلاب پیدا کرو اور لوگوں کو لیڈ کرو۔ کہتا ہے کہ میں انقلاب پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ اہلیت نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ نظر انداز کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کی انا کو توڑنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو پھر یہ آپ اس اللہ کے سپرد کر دو کہ یہ اس کا کام ہے اور ہمارا کام نہیں ہے، یا جس کا بھی کام ہے وہی یہ کام کرے۔ تو آپ اپنے کو اپنے کام تک رکھو۔ آپ اپنی حد تک دوسرے بیچارے کی انا کا یا میں کا ذکر کرنے سے پہلے اسے اکنالج کر دو، حوصلہ افزائی کر دو، تاکہ وہ بیچارہ تکلیف سے بچ جائے۔ اصل میں تکلیف جو ہے یہ احساس کی بات ہے۔ ایک سائل ایک بزرگ کے پاس گیا۔ سائل نے سوال کیا۔ اس بزرگ کے پاس اس وقت دیناروں کی بھری ہوئی تھیلی تھی۔ آپ نے اس سائل کو وہ تھیلی دے دی تو سائل کا کام ہو گیا، مگر وہ بزرگ رونے لگ گئے۔ تو جو ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ سرکار آپ نے اس سائل کا سوال تو پورا کر دیا، پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں غافل ہو گیا تھا، اگر میں غافل نہ ہوتا تو وہ بیچارہ سوال کی اذیت سے بچ جاتا، اور یہ کہ میں نے اس کو بن مانگے کیوں نہ دیا۔ یہ بزرگ حضرت امام حسن علیہ السلام تھے، جنہوں نے یہ فرمایا کہ سائل کی زبان تک سوال کیوں آیا، اور یہ مجھ سے غفلت ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ لوگ میں کریں تو آپ انہیں تو کر کے بچا لیں۔ اس سے آپ خود پوچھ لیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خود ہی کہے کہ ادھر سے آیا ہوں۔ تو آپ اس کو یہ کہنے کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ ایسا انقلاب پیدا کریں تو سماج کے اندر میں کے اذیت ناک استعمال سے بچ
بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا اعتراف کیا کرو اور احسان کرنے والوں کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے انسان کا شکر ادا نہ کیا اس نے میرا کیا شکر ادا کرنا ہے۔ تو آپ لوگ انسانوں کا شکر ادا کیا کریں، ایک دوسرے کی شخصیت کا احترام کیا کریں، اور وہی آدمی محترم ہوگا جو احترام کرنے والا ہوگا، تاکہ دوسرے کو مجبوراً اپنا آپ جتانا ہی نہ پڑے۔ اس لیے آپ پہلے ہی اس کو اکنالج کر دو۔ اس کا طریقہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ السلام علیکم کہا کرو، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ تو اس کا جواب کیا ملے گا؟ وعلیکم السلام، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ آسان سی بات ہے کہ وہ آپ کی سلامتی مانگے گا اور آگے سے آپ کے لیے بھی سلامتی ہے۔ تو یہ سلامتی ہے، تو یہ سلامتی کا جواب بھی ہے، تعریف بھی ہے اور تسلیم بھی ہے۔